ہمارے آئے ہوئے مہمان اب میں پھر یاد کرتا ہوں، چاہے شیر سلطان پور کہیے اور چاہے شیر قادر پور کہیے اور چاہے شیر دوست پور کہیے، حضرت مولانا عبدالرب صاحب نور اللہ مرقدہ، اللہ ان کی قبر کو نور سے بھر دے۔ ان کے صاحبزادے مولانا محمد اطہر صاحب کو بڑے ادب احترام سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ تشریف لائیں اور اپنی بہترین باتوں سے ہم تمام سامعین کو نوازیں۔ حضرت تشریف۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة، صدق الله العظيم۔ جب سر میں ہوائیں طاعت تھی، سرسبز شجر امید کا تھا، جب سر میں ہوائیں طاعت تھی، سرسبز شجر امید کا تھا، جب سر عصیاں چلنے لگی، اس پیڑ نے پھلنا چھوڑ دیا۔ اللہ کی راہ اب بھی ہے کھلی، اللہ کی راہ اب بھی ہے کھلی، آثار و نشاں سب قائم ہیں، اللہ کے بندوں نے لیکن اس راہ پہ چلنا چھوڑ دیا۔ صدر محترم، حاضرین مجلس، اسٹیج پر رونق افروز علماء کرام و شعراء عظام، میں بہت بڑا مقرر نہیں ہوں، ادب کا تقاضا تو یہ تھا کہ ایسے عظیم المرتبت شخصیات کے روبرو اور ایسے علماء اور معزز حاضرین کی موجودگی میں آپ کے سامنے بیٹھ کر کے بات نہ کرتا، لیکن جہاں الادب فوق الامر ہے وہیں الامر فوق الادب بھی ہے، لہذا میں اسی پر عمل کرتے ہوئے کوشش یہ کروں گا کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حضرت عثمان اور حضرت وحشی کی سنت کو زندہ کر دوں۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کو جب بدر کے مقام پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے جا رہے تھے اور بدر کی لڑائی کی پوری تیاری ہو رہی تھی، آقا دو جہاں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان کو بلایا اور بلا کر کے یہ کہا کہ عثمان آپ بدر کے اندر نہ شریک ہونا، آپ اپنی شریک حیات اور میری بیٹی کا خیال کرنا، اس لیے کہ ان کی طبیعت ناساز ہے، ان کی تیمارداری کرنا، اور تمہارے لیے یہی حکم ہے۔ آقا دو جہاں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ جملہ ارشاد فرمایا تو میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ ہماری اور آپ کی طریقے سے نہیں تھے، بلکہ وہ صحابی رسول تھے، ان کے دل کے اندر تاجدار مدینہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسی حیثیت بیٹھ چکی تھی، ایسی عظمت بیٹھ چکی تھی کہ آپ کی ایک ایک بات کو وہ سنتے تھے اور سن کر کے اس پر عمل کرنے کی کوشش کیا کرتے تھے۔ آج ہم اور آپ نظر اٹھائیں اور غور کریں سماج اور معاشرے کی طرف تو میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں یہ پتہ چلے گا کہ ہماری زندگی کے اندر سے نبی آخر الزمان محمد
रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतें उठ चुकी हैं। हम और आप नबी की सुन्नतों को पामाल कर रहे हैं। हम और आप नबी की सुन्नतों पर अमल करने की कोशिश नहीं करते। हम और आप नबी की सुन्नतों को अपनी जिंदगी का अमली नमूना बनाना नहीं चाहते। हम और आप नबी आखिरुज़्ज़मा जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों पर जिंदगी गुजारने की कोशिश नहीं करते। लेकिन सहाबा की जिंदगी देखो मुसलमानों, सहाबाए किराम की जिंदगी को खंगालो तो पता चलता है, अगर बद्र के मकाम पर जाना हुआ, बद्र की लड़ाई के अंदर जाना हुआ, लेकिन उस वक्त का ये हाल था कि अगर आपकी तरफ से ये ऐलान आ जाता और ऐलान कलिमतुल्लाह के लिए, जिहाद के लिए लोग तैयार हो जाते, तो मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, हर मुसलमान पर, हर ईमान वाले पर ऐलान आने के बाद मामला ये होता कि उस पर जिहाद करना फर्ज हो जाता। लेकिन अभी ये आखिरुज़्ज़मा की ये बात कि आप इस जिहाद के अंदर शिरकत नहीं करेंगे, हजरत उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने आपकी इस बात को समझ लिया और समझ करके अपने मकाम पर ठहरने की कोशिश किया। आज हमें और आपको जरूरत इस बात की है कि हम नबी की जिंदगी को अपना अमली नमूना बनाएं। हम नबी आखिरुज़्ज़मा की जिंदगी को, उनकी सुन्नतों पर अमल करने की कोशिश करें। आज बड़े अफसोस के साथ इस बात को कहना पड़ रहा है कि नबी की सुन्नतों को हमसे जितना नुकसान है, अपनों से जितना नुकसान है, उतना नुकसान किसी और धर्म और मजहब के मानने वालों से नहीं है। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, और दूसरी बात मैंने ये कहा था कि हजरत वहशी की सुन्नत, यानी हजरत वहशी वो हैं जिन्होंने ईमान में दाखिले से पहले और ईमान में दाखिल होने से पहले, नबी के हाथ पर बैत करने से पहले उनका ये मामला था कि उन्होंने आपके चचा जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा सैयदुश शुहदा हजरत हमजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को उन्होंने कत्ल किया था। और कत्ल के बाद आकाए दो जहां जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब वो ईमान के अंदर दाखिल हुए और मुसलमान हो गए और मुशर्रफ व इस्लाम हो गए, तो आकाए दो जहां ताजदार मदीना जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये इरशाद फरमाया कि ऐ वहशी, आप ईमान में दाखिल हो गए हो, इस्लाम में दाखिल हो गए हो, सहाबियत का मकाम आपको मिल गया है, सहाबियत का मर्तबा आपको मिल गया है, लेकिन आप मेरी आंखों के सामने मत आया करो। इसलिए मत आया करो कि जब मैं आपका चेहरा देखता हूँ तो मेरे चचा की याद आ जाती है, और मेरे चचा की याद की वजह से और आपकी जात की वजह से मेरे दिल के अंदर जो तकलीफ होगी, उस तकलीफ की वजह से आपका नुकसान हो जाएगा। कुर्बान जाओ ताजदारे मदीना जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कि इतना कुछ होने के बावजूद जब इस्लाम के अंदर दाखिल हो गए, मुशर्रफ व इस्लाम हो गए, तो उनके आने के बाद नबी ये कह रहे हैं कि मैं ये समझ रहा हूँ कि मेरे दिल के अंदर जो तकलीफ होगी उससे तेरा कोई नुकसान हो जाएगा, और मैं ये नहीं चाहता कि मेरे उम्मती का नुकसान हो जाए मेरे दिल के अंदर तकलीफ होने की वजह से। इसीलिए अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कुरान करीम के अंदर ये इरशाद फरमाया, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूरे आलम के लिए रहमत बन करके आए। अल्लाह ने ये नहीं कहा कुरान के अंदर कि अल्लाह के रसूल जो आखिरुज़्ज़मा नबी अकरम है वो सिर्फ इंसानों के लिए रहमत बन करके आए। अल्लाह ने ये नहीं कहा कि सिर्फ जिन्नातों के लिए रहमत बन करके आए। अल्लाह ने ये नहीं कहा कि सिर्फ परिंदों के लिए रहमत बन करके आए। अल्लाह ने ये नहीं कहा कि सिर्फ जानवरों के लिए रहमत बन करके आए, बल्कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने ये इरशाद फरमाया, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। अल्लाह का नबी वो नबी है जो पूरे आलम के लिए रहमत बन करके आया और पूरी इंसानियत
کے لیے رحمت بن کر کے آیا۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، ہم اور آپ اسی نبی کی امتی ہیں اور اسی نبی کی امت میں ہمارا اور آپ کا آنا ہوا ہے، لیکن آج ہم آپ کے سامنے ایک بات یہ عرض کرنا چاہتے ہیں کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس نبی کے امتی ہم اور آپ بن کر کے آئے ہیں، اس نبی کو اللہ رب العزت نے وہ خصوصیت اور وہ کمال عطا کیا تھا جو بقیہ انبیاء کے اندر وہ خصوصیت وہ کمال آپ کو نہیں ملے گا۔ میں پوری بات نہ کر کے بس ایک دو بات کر کے آپ سے رخصت ہو جاؤں گا، اس لیے کہ مجھے وقت کم ملا ہے، لیکن میں آپ کے سامنے نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک خصوصیت ایسی ذکر کرتا ہوں جو آپ کو بقیہ انبیاء کے اندر وہ خصوصیت نہیں ملتی۔ ہم اور آپ یہ جانتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام یہ اللہ کے برگزیدہ بندے ہیں، یہ اللہ کے برگزیدہ بندے ہونے کے ساتھ ساتھ نبوت سے اللہ رب العزت نے ان کو سرفراز فرمایا تھا، لیکن نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے نبوت بھی عطا فرمایا تھا، رسالت بھی عطا فرمایا تھا، اور نبوت اور رسالت کے اندر فرق کرنا چاہیں تو آپ اس طریقے سے کر سکتے ہیں کہ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، نبی اس کو کہا جاتا ہے کہ جس کو نیا دین اور نئی شریعت نہ دی جائے اور نئی کتاب نہ دی جائے، علیحدہ کتاب نہ دی جائے، وہ شخص صرف نبی ہوا کرتا ہے۔ لیکن اللہ کا رسول وہ نبی ہے کہ اللہ رب العزت نے اس کو نیا دین بھی دیا تھا، نئی شریعت بھی دیا تھا، نئی کتاب بھی دیا تھا۔ اس لحاظ سے نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وسلم نبی بھی تھے اور رسول بھی تھے، اور اسی کے ساتھ ساتھ اللہ رب العزت نے وہ خصوصیت اور وہ کمال نبی کو عطا کیا تھا۔ آپ دیکھیں اور غور کریں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے معجزہ عطا کیا تھا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے معجزہ عطا کیا تھا، اور حضرت موسیٰ کے معجزے کے بارے میں یہ بتلایا جاتا ہے، قرآن کریم اس کا نقشہ کھینچتا ہے۔ اللہ رب العزت یہ کہتا ہے کہ اے موسیٰ آپ کے داہنے ہاتھ میں کیا ہے؟ اللہ کا نبی یہ کہتا ہے ہیا عصایا، اے میرے رب میرے ہاتھ میں اور میرے داہنے ہاتھ میں میری لاٹھی ہے، اتوکل علیہا واہش بہا علی غنمی، اور پوری بات نبی نے یہ بتلایا کہ میں اس سے فلا فلا کام کو کرتا ہوں۔ لیکن میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، اللہ کے پوچھنے کا مطلب یہ تھا کہ میں اسی لاٹھی کے اوپر اپنی قدرت کو ظاہر کرنا چاہتا ہوں، اور اللہ نے اسی لاٹھی کے اوپر اپنی قدرت کو ظاہر کیا، اور وہ عصا حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جب دریا پر انہوں نے مارا تو وہ دریا تو پھاٹ ہو گیا۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، میرے کہنے کا منشا یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ کو عصا کی شکل میں ایک معجزہ عطا کیا تھا، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے ایک ایسا معجزہ عطا کیا تھا جو اور نبی کو وہ معجزہ نہیں عطا کیا تھا، کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب قبر پر جاتے، مردے کے پاس جاتے اور جا کر کے یہ کہہ دیتے قم باذن اللہ، اللہ کے حکم سے تو کھڑا ہو جا، تو وہ مردہ زندہ ہو جایا کرتا تھا۔ یہ اللہ کے اس نبی کا معجزہ تھا، یعنی حضرت موسیٰ کا معجزہ عصا کی شکل میں اللہ نے عطا کیا، حضرت عیسیٰ کا معجزہ اس حکم کی شکل میں اللہ رب العزت نے عطا کیا۔ نبی آخر الزماں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ نے معجزہ عطا کیا، اور کیسا معجزہ عطا کیا؟ قرآن کریم جو ہمارے اور آپ کے درمیان موجود ہے، یہ نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ہے جو اللہ رب العزت نے عطا کیا تھا۔ لیکن ہم اور آپ غور کریں اور سوچیں تو پتہ یہ چلتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا وہ معجزہ ان کی زندگی تک خاص تھا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا وہ معجزہ ان کی زندگی تک خاص تھا، جب تک
حضرت موسیٰ اس دنیا کے اندر موجود تھے ان کا معجزہ بھی موجود تھا، اور جب تک حضرت عیسیٰ علیہ السلام زمین پر موجود تھے ان کا معجزہ بھی موجود تھا، لیکن آج ان کا معجزہ ان کے جانے کے بعد اس دنیا سے ختم ہو گیا۔ لیکن قربان جاؤ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ آپ کا یہ معجزہ قرآن کریم ایسا معجزہ ہے کہ کل بھی موجود تھا، آج بھی موجود ہے، اور انشاءاللہ الی یوم القیامہ بھی موجود رہے گا۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، یہ خصوصیت ہے اور یہ کمال ہے نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ حضرت موسیٰ کا عصا کا کہیں پتہ نہیں چلتا، اور حضرت موسیٰ کی کتاب کو تحریف شدہ ہونے کے ساتھ آپ پا سکتے ہیں، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے معجزے کو کہیں پتہ نہیں چلتا، لیکن نبی آخر الزمان کا جو معجزہ تھا وہ معجزہ آج بھی موجود ہے، کل بھی موجود تھا، اور تا قیامت انشاءاللہ موجود رہے گا۔ یہ کمال، یہ خصوصیت صرف نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہے کہ ان کا معجزہ موجود ہے، بقیہ لوگوں کا معجزہ ختم ہو گیا۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ کی وجہ یہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے جو معجزہ عطا کیا تھا وہ معجزہ عملی معجزہ تھا، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے جو معجزہ عطا کیا تھا وہ معجزہ عملی معجزہ تھا، لیکن تاجدار مدینہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو معجزہ اللہ رب العزت نے عطا کیا یہ معجزہ علمی معجزہ ہے، اور قاعدہ یہ ہے کہ عملی معجزات انبیاء علیہ السلام کے ختم ہو جایا کرتے ہیں اور ان کی زندگی تک وہ معجزات خاص ہوتے ہیں، لیکن علمی معجزہ کا معاملہ یہ ہے کہ نبی کے آنے کے بعد بھی موجود ہوتا ہے، نبی کی زندگی میں وہ موجود ہوتا ہے، اور نبی کے جانے کے بعد بھی وہ معجزہ موجود ہوتا ہے۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، اور اسی کے ساتھ حقائق و جہاں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر اور بھی بہت سی خصوصیت اور بھی بہت سے کمالات ہیں، لیکن وقت ساتھ نہیں دیتا کہ میں دو چار خصوصیت آپ کے سامنے بیان کرتا، دو چار کمالات آپ کے سامنے بیان کرتا، لیکن میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، ہم اور آپ جس نبی کے امتی بن کر کے آئے ہیں، سب سے پہلے تو ہماری یہ سوچ ہونی چاہیے اور ہماری یہ فکر ہونی چاہیے کہ نبی نے کیا تعلیم ہم کو دیا ہے، اور نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو کیا طریقہ بتلایا ہے دنیا کے اندر جینے کا، ہمیں اور آپ کو کس طریقے سے معاشرے کے اندر اور سماج کے اندر زندگی گزارنے کا کیا طریقہ بتلایا ہے، اس طریقے کو اپنی زندگی کا عملی نمونہ بنائیں، اور اسی طریقے پر ہم نکاح کریں، اسی طریقے پر ہم شادی کریں، اسی طریقے پر ہم ہر کام کریں، اور اپنی زندگی کو اسی طریقے کے مطابق اگر ہم اور آپ گزارنے کی کوشش کریں گے تو مسلمانوں اللہ کی جانب سے ہماری نقد اور مدد آئے گی، اور اگر ہم نے نبی کے طریقے کو خیر بات کر دیا، ہم نے نبی کے طریقے کو چھوڑ دیا، تو میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں ہماری حالت بد سے بدتر ہوتی جا رہی ہے، اور اس سے اور برا حال ہوگا اگر ہم نبی کے طریقے کو چھوڑ دیں گے اور اگر ہم نبی کے کام کو چھوڑ دیں گے۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، جتنے انبیاء علیہ السلام آئے، آپ غور کرو اور سوچو تو آپ کا پتہ چلے گا کہ حضرت موسیٰ کی عصا کا کوئی پتہ نہیں کہ وہ کہاں چلا گیا، حضرت موسیٰ کی قبر کا کوئی پتہ نہیں کہ وہ کہاں چلا گیا، اس لیے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قبر کا ان کے ماننے والوں نے اس کو محفوظ نہیں کیا، اور اسی طریقے سے جو انبیاء علیہ السلام آئے ان کی قبروں کو بھی لوگوں نے محفوظ نہیں کیا، ان کے کاموں کو بھی لوگوں نے محفوظ نہیں کیا، اور ان کے ناموں کو بھی لوگوں نے محفوظ نہیں کیا، اور ان کی باتوں کو بھی لوگوں نے محفوظ نہیں کیا، لیکن آقائے دو جہاں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ایسی امت ہے کہ ان کے ماننے والوں نے ان کے نام کو بھی محفوظ رکھا، ان کے کام کو بھی محفوظ رکھا، ان کی بات کو بھی محفوظ رکھا، اور ان کی ہستی کو بھی محفوظ رکھا، اور سارا انسان یہ جانتا ہے کہ نبی آخر الزمان گنبد خضرا کے نیچے مکی ہے۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، اور حدیث کی شکل میں ان کی باتیں محفوظ ہیں،
سنت کی شکل میں ان کی باتیں محفوظ ہے۔ تو میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، آج ہم اور آپ نبی کی سنتوں کو چھوڑ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ ہم سے نبی یہ کہتا ہے کہ اپنے معاشرے کے اندر، سماج کے اندر جب نکاح کا موقع آئے، شادی کا موقع آئے، تو اس طریقے کا کام کرو جس طریقے سے صحابہ کرام کو نبی نے سکھلایا تھا، اور یہ کہا تھا کہ جب تم نکاح کرنے جاؤ تو نکاح کرنے کے وقت تمہارا یہ معاملہ ہونا چاہیے کہ تم اس بیوی سے جس سے تم نکاح کرنے والے ہو، اس بچی سے جس سے تم نکاح کرنے والے ہو، تم یہ دیکھو کہ اس کے اندر دین موجود ہے یا نہیں ہے، تم یہ دیکھو کہ اس کے اندر سنت کا پاس و لحاظ ہے یا نہیں ہے، تم یہ دیکھو کہ اس کے اندر نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کا پاس و لحاظ ہے یا نہیں ہے۔ آج تو ہمارا نوجوان شادی ضرور کرتا ہے، نکاح ضرور کرتا ہے، لیکن کہیں دہیج کی بنیاد پر، جہیز کی بنیاد پر نکاح کیا جاتا ہے، تو کہیں حسب اور نسب کی بنیاد پر نکاح کیا جاتا ہے، اور کہیں حسن و جمال کی بنیاد پر نکاح کیا جاتا ہے۔ نبی نے جو طریقہ بتلایا تھا اس طریقے کو ہم نے خیر بات کر دیا۔ نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو اور آپ کو یہ بتلایا تھا، فَاظْفَرْ بِذَاتِ الدِّينِ، جب نکاح کرو تو دینداری تلاش کرو۔ یہ دیکھو کہ ہماری آنے والی نسل کی جو ماں بننے والی ہے اور جس کی کوکھ سے ہماری اولاد جنم لینے والی ہے، اس کے اندر دین ہے یا نہیں ہے، اس کے اندر اسلام کی حیثیت ہے یا نہیں ہے، اس کے اندر ایمان موجود ہے یا نہیں ہے، اس کے اندر کلمہ موجود ہے یا نہیں ہے۔ اس طریقے سے نبی نے ہم کو بتلایا تھا، اور ہم جہیز کی بنیاد پر نکاح کرتے ہیں، حسب نسب کی بنیاد پر نکاح کرتے ہیں۔ تو آج نوجوانوں یہ طے کرنے کی ضرورت ہے کہ آج ہم اور آپ یہ طے کر کے جائیں کہ معاشرے اور سماج کے اندر سے اس برائی کو ہم کسی بھی طریقے سے ختم کرنے کی کوشش کریں گے۔ ہمارا معاشرہ پاک ہوگا، ہمارا سماج پاک ہوگا۔ جب ہمارا اور آپ کا معاشرہ اور سماج پاک ہو جائے گا تو میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، ہمیں اور آپ کو کامیابی کا راستہ مل جائے گا۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم کے اندر یہ جملہ ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، کہ اے ایمان والو تم اپنے آپ کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ اور اپنے اہل و عیال کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ تو کیسے جہنم کی آگ سے بچاؤ گے؟ صرف یہ کہہ دیا کہ جہنم سے بچ جاؤ، صرف یہ کہہ دیا کہ نماز کی پابندی کر لو، صرف یہ کہہ دیا کہ نماز کے ساتھ ساتھ اعمال صالحہ کی پابندی کر لو، لوگ دنیا کے اندر جہنم سے بچ جائیں گے؟ نہیں، اس کے لیے کوشش کرنی ہوگی، اس کے لیے محنت کرنی ہوگی۔ اور کب محنت کرنی ہوگی؟ جب ہمارا اور آپ کا موقع آتا ہے محنت کرنے کا، تب تو ہم سوتے ہیں، اور جب موقع نکل جاتا ہے تو ہم سر پر ہاتھ رکھ کر کے روتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ ہمارا بیٹا ہماری بات کو نہیں سنتا، ہمارا بیٹا ہمارے کام کو نہیں کرتا، ہمارا بیٹا ہماری عزت اور احترام نہیں کرتا۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، یہ آپ کا خیال کرنے کا موقع تھا کہ جب آپ اپنے اس بیٹے کا نکاح کر رہے تھے تو آپ کو یہ دیکھنا چاہیے تھا کہ جس بچی سے ہم نکاح کر رہے ہیں وہ دیندار ہے یا نہیں ہے، جس بچی سے ہم نکاح کر رہے ہیں وہ اسلام سے تعلق رکھنے والی ہے یا نہیں ہے، جس بچی سے ہم نکاح کر رہے ہیں اس کا اسلام سے کتنا مضبوط رشتہ ہے، اور سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی سنتوں پر وہ عمل کرنے والی ہے یا نہیں ہے، وہ اس وقت دیکھنے کا موقع تھا۔ آج دیکھ کر کے سر پر ہاتھ رکھ کر کے رونے سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ اس لیے ہم اور آپ جب نکاح کا موقع آئے تو اس نکاح کے موقع پر ہم اور آپ دیندار ماں کا اپنے بچوں کے لیے انتخاب کریں۔ جب ہمارے بچے کے لیے دیندار ماں ہم کو مل جائے گی تو میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، ہمارا وہ بچہ عبد القادر جیلانی کی شکل میں پیدا ہوگا، ہمارا وہ بچہ خواجہ معین الدین چشتی کی شکل میں پیدا ہوگا، ہمارا وہ بچہ خواجہ اجمیری کی شکل میں پیدا ہوگا۔ لیکن جب ہم اور آپ اس طریقے کا نکاح کریں گے کہ حسن و جمال ہونا چاہیے اور اسی کے ساتھ حسب اور نسب ہونا چاہیے، دین ہو یا نہ ہو، تو ہم اور آپ اس کے اندر کبھی کامیاب نہیں ہو پائیں گے۔ اور جب
ہمارا اور آپ کا بچہ اس دنیا کے اندر آئے تو اس کو سب سے پہلا کام تو ہم یہ کریں کہ مدارس کے حوالے کریں، مکاتب کے حوالے کریں، اس لیے کہ اگر مدارس اسلامیہ اور مکاتب دینیہ کے اندر ہم نے اپنے بچے کو ڈالا تو وہ بچہ یہ سمجھے گا کہ والدین کا کیا حق بنتا تھا، اور وہ بچہ یہ سمجھے گا کہ نبی نے ہم کو کیا بتلایا ہے، وہ بچہ ہم کو یہ سمجھے گا کہ نبی کا کیا طریقہ ہے، اللہ کے الف کو وہ پہچاننے والا ہوگا، رسول کے راہ کو وہ پہچاننے والا ہوگا۔ جب ہم اور آپ اپنے بچے کو نرسری کے اندر ڈال دیں گے تو وہ بچہ نرسری میں جا کر کے سرسری ہونے کے علاوہ کچھ نہیں ہوگا، اس کا دین سے کوئی تعلق نہیں ہوگا، اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہوگا۔ سب سے پہلا کام تو ہم یہ کریں کہ ہم اپنے بچے کو مدارس کے حوالے کریں، کم از کم اتنا وہ بچہ جاننے والا ہو جائے کہ وہ اللہ کو جاننے والا ہو جائے، رسول کو جاننے والا ہو جائے، نبی کو جاننے والا ہو جائے۔ اس کے بعد اگر آپ پڑھانا چاہتے ہیں تو اس کو MBBS بنائیے، ڈاکٹر بنائیے، انجینئر بنائیے، لائر بنائیے، جو آپ بنانا چاہے وہ بنائیے، لیکن سب سے پہلی فکر ہماری یہ ہونی چاہیے کہ ہمارا بچہ دیندار ہو جائے اور مکمل اسلام کو جاننے والا ہو جائے، مکمل کلمے کو جاننے والا ہو جائے، مکمل توحید کو جاننے والا ہو جائے۔ جب ہمارا بچہ مکمل اسلام کو، مکمل دین کو اور توحید کا جاننے والا ہو جائے گا تو میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، کوئی اس بچے کو کبھی کسی طریقے سے پریشان نہیں کر پائے گا، اور وہ بچہ اپنے والدین کی بھی خدمت کرے گا، اپنے اعزاء اقارب کی بھی خدمت کرے گا، اپنے والدین کے حقوق کو بھی ادا کرے گا۔ جب ہم اور آپ اس طریقے کا کام کریں گے تو ہمارے اور آپ کی آنے والی نسل دیندار پیدا ہوگی، اور جلسے کرنے کا اور جلوس کرنے کا اور اسی کے ساتھ مدارس کے اندر ڈالنے کا ہمارا اور آپ کا یہی مقصد ہوتا ہے کہ ہماری آنے والی نسل کے اندر دین موجود رہے، ہماری آنے والی نسل کے اندر اسلام موجود رہے، اور ہماری آنے والی نسل یہ سمجھے کہ اسلام کیا ہے، کہ اللہ رب العزت نے اس اسلام کو کس طریقے سے اس دنیا کے اندر سربلندی عطا فرمائی، اور دنیا کے اندر آج ہم پریشان حال بھی نظر آ رہے ہیں۔ ہمارا حال یہ ہے کہ غیر ہمارے خلاف طرح طرح کی سازشیں کر رہا ہے، غیر ہمارے خلاف کوششیں کر رہا ہے، اور ہمیں نیست و نابود کرنے کے لیے ہماری ماں بہنوں کو مرتد کرنے کی پوری سازش کی جا رہی ہے، اور ہم نوجوان بڑے سو رہے ہیں۔ ہم یہ نہیں کوشش کرتے کہ ہماری آنے والی نسل دیندار بن جائے، مدارس کے حوالے آ جائے اور مکاتب کے اندر چلی جائے، اس کی ہم فکر نہیں کرتے۔ اور میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، اس کا وبال ہمارے اور آپ کے سر آئے گا اگر اس کا مورچہ ہم نے نہیں سنبھالا۔ ہم اپنی ماں بہنوں کو بچانے کی کوشش کریں، ان کی عزت آبرو کی حفاظت کرنے کی کوشش کریں، اور ہر طریقے سے ان کو مرتد ہونے سے بچانے کی کوشش کریں۔ ہمارا آج کا یہی پیغام تھا۔ میرا وقت مکمل ہو گیا، مجھے صرف آدھی گھنٹے کا وقت دیا گیا تھا۔ میں انہی چند کلمات کے ساتھ آپ سے رخصت ہونا چاہتا ہوں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔